السلام علیکم ناظرین، سامعین، طلباء و طالبات۔ آج ہم اقبال کے فلسفہ خودی کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، جس میں عنوان ہے فقر و استغنا۔ فقر و استغنا کو بھی اقبال کے کلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے خودی مستحکم ہوتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور کسی کا خواہ مخواہ احسان اٹھانے سے خودی میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال کے نزدیک دستے طلب دراز کرنا ایک مذموم فعل ہے۔ تو اگر خوددار ہے، منت کشے ساقی نہ ہو، عین دریا میں حباب آسا نگوں پیماں نہ کر۔ دوسرا ہے مرشد کامل کی پیروی۔ مرشد کامل یا مرد کامل میں وہ شخص ہے جس کی خودی مستحکم ہو چکی ہوتی ہے، وہ قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے، ساری کائنات اس کے آگے سرنگوں ہوتی ہے، وہ خدا کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ایسا نظام قائم کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے جو عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہو اور ضابطۂ اخلاق کا پابند ہو۔ یہ صفات سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، اس لیے اقبال نے بار بار اس کی پیروی اور اتباع پر زور دیا ہے۔ اقبال نے مرشد کامل کو مرد مومن، مرد خرد اور مرد قلندر بھی کہہ کر پکارا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ استحکام خودی کے بعد اقبال اپنی شخصیت میں پیدا شدہ خودی کی تربیت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ خودی کی تربیت سے مراد خود انسان کو شتر و بے مہار کی طرح غلط راستے پر نہ ڈال دے اور وہ چنگیز و ہلاکو ہٹلر و مسولینی نہ بن جائے۔ خودی کی تربیت انسان کو خدا پرستی کی طرف راغب کرتی ہے، اسے نظام اخلاق کا پابند بناتی ہے۔ اس لیے اقبال تربیت خودی کی 3 منازل کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اطاعت، دوسرا ضبط نفس، تیسرا نیابت الہی۔ پہلا اطاعت، تکمیل خودی کی پہلی منزل اطاعت ہے، جسے احکام الہی کی پابندی کہا جاتا ہے۔ اقبال کے نظام فکر میں انسان بندہ مجبور نہیں بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے وہ مقام اختیار تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا ہے ضبط نفس۔ تربیت خودی کی دوسری منزل ضبط نفس ہے۔ جو چیز انسان کو اطاعت خداوندی سے دور رکھتی ہے وہ اس کا نفس ہے، جسے نفس امارہ، حرص، تکبر وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قوتیں انسان کو برابر بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ تیسرا ہے نیابت الہی۔ تربیت خودی کی تیسری منزل نیابت الہی ہے۔ اطاعت الہی اور ضبط نفس کے ذریعے جب انسان میں صفات الہیہ منعکس ہوتی ہے تو وہ شخص شش جہت کا فرمانروا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں اسے نیابت الہی کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود
اللہ کے رنگ میں رنگ لے۔ چوں فنا اندر آدھر رضائے حق شود، بندے مومن رضائے حق شود۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے خودی اور خود آگاہی کا جو فلسفہ اپنی شاعری میں شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے، اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کی جو کوشش شروع کی تھی، اس کے آثار ان کی زندگی میں ہی نظر آنے لگے تھے۔ ان کا کلام ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے دلوں کو تڑپانے اور روح کو گرمانے لگا تھا۔ تحریروں اور تقریروں میں ان کے جتنے اشعار استعمال ہونے لگے تھے، کسی دوسرے شاعر کے نہیں ہوئے۔ اس طرح فلسفہ خودی کے دوسرے حصے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔